کریں گے سب سے پہلے خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی 3.5 ارب روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق خدمت خلق فاؤنڈیشن کی یہ جائیدادیں بھتے کی رقوم سے بنائی گئی تھیں۔ ایف آئی اے کا انسداد دہشت گردی ونگ اس پر تحقیقات کر رہا ہے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی 3.5 ارب روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق خدمت خلق فاؤنڈیشن کی یہ جائیدادیں بھتے کی رقوم سے بنائی گئی تھیں جن کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایف آئی اے کا انسداد دہشت گردی ونگ ہے جو اس معاملے پر تحقیقات کر رہا ہے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی 3.5 ارب روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں ایف آئی اے کے مطابق، اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی یہ جائیدادیں بھتے کی رقوم سے بنائی گئی تھیں۔ ایف آئی اے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے کا انسداد دہشت گردی ونگ اس پر تحقیقات کر رہا ہے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن جس کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ مالیت 3.5 ارب روپے ہے۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی یہ جائیدادیں ہیں جن کو بھتے کی رقوم سے بنایا گیا تھا۔ ایف آئی اے کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے انسداد دہشت گردی ونگ اس پر تحقیقات کر رہا ہے، اور اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ 3.5 ارب روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت ہے، جس کے متعلق آپ کو بتائیں کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی 3.5 ارب روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے محمد ڈیم کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا شفاف تحقیقات تک مشیر وزیر اعظم کو عہدے سے برطرف کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کے مشیر کی کمپنی کو ڈیم کا ٹھیکہ ملنا شفافیت پر سوالیہ نشان ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے مخصوص کمپنی کو ٹھیکہ نوازنے کے لیے دوسری کمپنیوں کی پیشکش مسترد کی گئی۔ دوسری کمپنیوں کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد دوبارہ بولی ضروری نہیں تھی۔ دوسری کمپنیوں کی بولی مسترد کرنے کے بعد مخصوص کمپنی کو ٹھیکہ نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب یہ سوال اٹھایا گیا ہے، یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ کیا صرف ایک بولی کی سنوائی پیپرا قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی نے حکومت کو 5 نکاتی سوال نامہ بھیج دیا ہے۔ پی پی کرپٹ عناصر کو بے نقاب کرتی رہے گی، فرحت اللہ بابر کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا محمد ڈیم کا کانٹریکٹ منسوخ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واڈا کا کانٹریکٹ منسوخ کرنے سے صاف انکار۔ ایسے عناصر ڈیمز کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وفاقی وزیر آبی وسائل کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر سازش کو ناکام بناؤں گا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ڈیمز کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ یہ عناصر ڈیمز کو متنازع بنا کر ملک کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ ڈیم ملک اور میرے لیے زندگی ہے، اس لیے اس سے قطعی طور پر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہم ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بناتے ہیں، نہ گھر بیٹھے شوگر ملز بناتے ہیں۔ اہم خبر شامل کریں گے مرتضی وہاب کے حوالے سے، جن کی جانب سے گفتگو کے دوران کہا گیا کہ اپنے مشیر کی کمپنی کو ڈیم کا کانٹریکٹ دینا کیا اقربا پروری نہیں ہے؟ وفاقی وزیر کی بد کلامی سے اب صحافی برادری بھی محفوظ نہیں رہی۔ محمد ڈیم کا کانٹریکٹ کن اصولوں پر وفاقی مشیر کی کمپنی کو دیا گیا؟ مرتضی وہاب نے سوال اٹھایا ہے، کہا کہ بد کلامی اور جواب دینے کے بجائے غصہ کرنا تحریک انصاف کی بنیادی شناخت ہے۔ جمہوریت کا بنیادی اصول اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں بنیادی فرق صرف اخلاقیات کا ہے۔ اپنے مشیر کی کمپنی کو ڈیم کا کانٹریکٹ دینا کیا اقربا پروری نہیں ہے؟ مرتضی وہاب کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا۔ اور پنجاب، آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے بعد نیب کا رخ سندھ کی جانب ہے، اور نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو کل طلب کر لیا ہے۔ مراد علی شاہ کو ملیر ریور اراضی کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ بھی کل نیب کراچی میں طلب کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق قائم علی شاہ کو بھی اراضی سکینڈل میں دوبارہ طلب کیا گیا ہے۔ پنجاب کے بعد نیب نے سندھ کا رخ کر لیا ہے، اور نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو کل طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ کو ملیر ریور اراضی کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کو بھی نیب کی جانب سے کراچی میں
کل طلب کیا گیا ہے۔ قائم علی شاہ کو بھی اراضی اسکینڈل میں دوبارہ طلب کیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور کرپشن کے خلاف یہ تحقیقات اب پنجاب کے بعد سندھ کا رخ کر رہی ہیں۔ اس متعلق نیب کی جانب سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ نیب کے عزم پر قائم رہیں گے۔ پنجاب کے بعد اب نیب نے سندھ کا رخ کیا ہے اور نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو کل طلب کر لیا ہے۔ مراد علی شاہ کو ملیر ریور اراضی کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم خبر شامل کریں گے۔ نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست پر اعتراضات دور ہو چکے ہیں اور سابق وزیر اعظم کی قانونی ٹیم نے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ جمع کرا دی ہے۔ نواز شریف پہلے ہی احتساب عدالت کے فیصلے کو چیلنج کر چکے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا جب تک مرکزی اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا سزا معطل کی جائے۔ احتساب عدالت نے ناقابل قبول شہادت پر سزا سنائی ہے۔ نواز شریف کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کا بھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا درخواست میں کہ نواز شریف کو دی گئی سزا غیر قانونی ہے۔ احتساب عدالت کے فیصلے کی بنیاد پر نواز شریف کو جیل میں رکھنا آزادی کے خلاف ہے۔ اگر سزا معطل نہ کی گئی تو آئین کے تحت نواز شریف کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور نواز شریف کے لیے آج کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کا دن ہے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ملاقاتیں آج کی جا رہی ہیں۔ نہ صرف سیاسی رہنما بلکہ ان کے اہل خانہ کی جانب سے بھی ملاقات کی گئی۔ مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، حمزہ شہباز اور نواز شریف کی والدہ کی کوٹ لکھپت جیل آمد۔ نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے اہم رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہی پاکستان کی ترقی کی ضامن جماعت ہے۔ نواز شریف کی جانب سے اس موقع پر گفتگو کی گئی۔ نواز شریف نے کہا کہ کارکن مسلم لیگ نون کا اصل اثاثہ اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نواز شریف کے لیے آج کوٹ لکھپت جیل میں ملاقاتیں کرنے کا دن ہے اور مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، حمزہ شہباز اور نواز شریف کی والدہ کی کوٹ لکھپت جیل آمد۔ نواز شریف سے ملاقات کے لیے اہم رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہی پاکستان کی ترقی کی ضامن جماعت ہے۔ نواز شریف کی جانب سے اس موقع پر یہ گفتگو کی گئی اپنے رہنماؤں سے اور یہ بھی کہا کہ کارکن مسلم لیگ نون کا اصل اثاثہ اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جیل حکام کی جانب سے جمعرات کا دن مقرر کیا گیا ہے نواز شریف سے ملاقات کے لیے اور اس دن صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ملاقات کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ مریم نواز کے ٹویٹر پیغام کے حوالے سے آپ کو بتائیں جن کی جانب سے ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف جیل میں خیریت سے ہیں، نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں، سب کی نیک خواہشات اور حمایت پر شکر گزار ہیں۔ آج مریم نواز نواز شریف سے ملنے کے لیے کوٹ لکھپت جیل گئیں اور ملاقات کے بعد ان کی جانب سے ٹویٹر پر یہ پیغام دیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے ٹویٹر پر پیغام دیا کہ نواز شریف جیل میں خیریت سے ہیں، نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کی نیک خواہشات اور حمایت پر شکر گزار ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹر پر پیغام دیا گیا ہے وہ آج اپنے والد نواز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں ان سے ملی اور اس کے بعد ان کی جانب سے ٹویٹر پر یہ پیغام دیا گیا کہ نواز شریف جیل میں خیریت سے ہیں، نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کی نیک خواہشات اور حمایت پر شکر گزار ہیں۔ مریم نواز آج کوٹ لکھپت جیل گئیں اور اس کے بعد ان کی جانب سے ٹویٹر پر پیغام دیا گیا۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی۔ کوٹ لکھپت جیل کے باہر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتساب کا عمل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، نواز شریف پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ محمد زبیر نے کہا کہ انشاءاللہ نواز شریف باعزت بری ہوں گے۔ نواز شریف 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں نون لیگ کے ووٹرز ہیں، ملاقات کے لیے مزید دن دیے جانے چاہیے۔ لاہور میں سابق گورنر سندھ محمد زبیر کوٹ لکھپت جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور اس دوران ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ احتساب کا عمل سب کے لیے ہونا چاہیے، احتساب کا عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا ہے، انشاءاللہ نواز شریف باعزت بری ہوں گے۔ یہ بھی کہا کہ نواز شریف 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، احتساب نہیں انتقام لیا جا رہا ہے۔
اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی گئی اور اس دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر اللہ کی طرف سے نواز شریف پر مشکل وقت ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ نواز شریف کا عقیدہ ہے کہ عوام کو ہی حق حکمرانی دیا جائے۔ سائرہ افضل تارڑ بولی کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ نواز شریف کی محبت اور کارکردگی کو دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا، سائرہ افضل تارڑ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ خرم دستگیر نے اس موقع پر کہا کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر اللہ کی طرف سے نواز شریف پر مشکل وقت ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے حوالے سے اہم خبر شامل کریں گے، جن کی طبیعت مزید خراب ہوئی ہے اور ڈاکٹرز کی جانب سے ان کو آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کمر درد کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ شہباز شریف نے ڈاکٹروں کی ہدایت پر تمام مصروفیات منسوخ کر دی ہیں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے شہباز شریف کو مکمل آرام کی سخت ہدایت کی گئی تھی، جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے بھی معذرت کر لی گئی، جبکہ شہباز شریف نے قانون و انصاف سے متعلق کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کرنا تھی، جو کہ کینسل کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی ڈاکٹرز نے شہباز شریف کے کمر اور گردن کے مہروں کا معائنہ کیا تھا اور فزیو تھراپی بھی کی گئی تھی۔ اہم خبر شامل کریں گے پشاور سے، جہاں پر پیپلز پارٹی رہنما ارباب عالمگیر اور عاصمہ عالمگیر کی عدالت میں پیشی ہوئی۔ ارباب عالمگیر اور عاصمہ عالمگیر نے نیب ریفرنس کی کاپی حاصل کر لی۔ احتساب عدالت نے میاں بیوی کو 10 جنوری کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، عاصمہ عالمگیر کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی بہن کو چھوڑا اور ہمارا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ کیا آپ کی بیرون ملک کوئی جائیداد ہے؟ صحافی کی جانب سے یہ سوال کیا گیا۔ جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو اس پر سیخ پا نظر آئے ارباب عالمگیر اور ان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ ڈھونڈ لاؤ میری جائیداد، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ PPP رہنما ارباب عالمگیر اور عاصمہ عالمگیر کی عدالت میں پیشی ہوئی پشاور میں، اور ارباب عالمگیر اور عاصمہ عالمگیر نے نیب ریفرنس کی کاپی حاصل کر لی ہے۔